کر بگو بگو کے نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ سارا عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ماں کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ ہنس کے مجھے یہی دعا دیتی ہے تو میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں، ورنہ حضرت میں بھی جانتا ہوں کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب یہ نہیں دیکھتا پتر قصاب ہے یا پتر وقت کا غوث ہے، پھر رب اس کو جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، لیکن آج دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں یہاں تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب تو بوڑھے ماں باپ کو لوگ یتیم خانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ دن بھی اب ہم نے دیکھنے تھے۔ کوئی نالائق بیٹا تھا نا، وہ جا کے ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا اور ساتھ میں لکھ کر دے دیا کہ ماں جب مرنے لگے تو مجھے فون کرنا، میں نے تدفین آبائی گاؤں میں کرنی۔ وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک جملہ شیئر کیا تھا، اس نے کہا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم لڑا کرتے تھے تو ایک کہتا تھا ماں میری ہے تو دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں ماں تو میری ہے۔ کہا چلو ماں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ماں تو کس کی ہے؟ تو کہا جب ماں سے پوچھا تو ماں نے بھی مسکرا کے ٹال دیا، شاید کہ ماں بھی آنے والا وقت دیکھ رہی تھی کہ آج تو سارے کہتے ہیں ماں میری ہے، پتہ تو اس وقت لگے گا جب کل جائیداد کا بٹوارا ہوگا، پھر آگے بڑھ کر کون کہتا ہے کہ ماں میری ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے ماں میری ہے تو دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے۔ جب ہم بڑے ہوئے، ہمارے اپنے اپنے گھر بن گئے، آج پھر ایک لڑائی ہے، ایک کہتا ہے ماں تیری ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں ماں تو تیری ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے پچھلا مہینہ میں نے کیسے گزارا ہے، ماں کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، تم بھی 4 بیٹے ہو، اب ایک ایک مہینہ تم رکھو نا، 4 ماہ کے بعد دوبارہ میٹنگ بٹھائیں گے کہ اب ماں کو کس نے سنبھالنا ہے۔ صاحب جب گھر میں ماں باپ اتنا بوجھ بن جائیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں اترا کرتے ہیں، ہاں پھر رحمتوں کا می نہیں برسا کرتا ہے۔ خیر وہ نالائق بیٹا جا کے ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا اور ساتھ میں لکھ کر دے دیا کہ ماں جب مرنے لگے تو مجھے بتانا، تدفین میں نے آبائی گاؤں میں کرنی۔ ماں سسک سسک کر زندگی کی سانسیں پوری کرتی رہی، جب بھی کوئی انتظامیہ کا لڑکا نظر آتا تو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتی اور کہتی ایک مرتبہ میرا لال مجھے ملا دو۔ خیر وہ بے بس تھے، وہ کیا کر سکتے تھے۔ جب اس کا وقت آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا کہ تیری ماں مرنے کے قریب ہے، تو اگر ملاقات کرنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ تو خیر وہ آیا تو اس نے آ کر پوچھا ماں تیری کوئی خواہش ہو جسے میں پورا کر سکوں؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو نے مجھے جمع کروایا ہے، یہاں کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر تیرے پاس پیسوں میں گنجائش ہو تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دے۔ تو ماں کو کہنے لگا کہ ماں اب اگر میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ؟ تو سنیے ماں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کل کو جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے، اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی کہ میرے لال کو گرمی لگتی ہوگی۔ کوئی بوڑھا باپ تھا نا تو وہ موبائل اٹھا کر موبائل والے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو۔ نوجوان نے دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے۔ کہا نہیں بیٹا یہ دھیان سے دیکھو یہ مجھے خراب لگتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے۔ جب دوسری مرتبہ بوڑھے کے ہاتھ میں پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے اور وہ کہنے لگا بیٹا
اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے لال کی کال کیوں نہیں آتی ہے؟ میں سارا دن لے کر بیٹھا رہتا ہوں، ابھی میرا پتر کال کرے گا، ابھی میرا بیٹا کال کرے گا، لیکن اس کے اوپر کال نہیں آتی ہے۔ مانگنا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب بڑے شہر میں رات 1 بجے کے قریب سگنل پر بریک لگتی ہے تو ٹھٹھتی ہوئی سردی کی راتوں میں ایک بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ شیشے کے پاس یوں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک مرتبہ تو دل میں خیال آتا ہے کہ یار اس نے بھی تو زندگی کسی کے لیے گزاری ہوگی، یہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے تو پاگل ہو گیا، تو اتنی محنت کرتا، کچھ آرام کیا کر۔ تو یہ بڑے فخر سے کہتا تھا میرے 5 پتر ہیں، جب وہ بڑے ہوں گے نا میرے 5 بینک کھلیں گے، میرے 5 اکاؤنٹ کھلیں گے۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ بینک کسی اور کے کھلیں گے، یہ اکاؤنٹ کسی اور کے نام کے ہوں گے۔ تجھے بڑھاپے میں بھی چوک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے پیٹ کی بھوک مٹانی پڑے گی۔ گھر میں 4 بیٹے بیٹھے ہوں، کسی بات پر مشورہ ہو رہا ہو، ہر کوئی اپنے دل کی رائے دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، باہر سے آنے والی بہو بھی اپنی رائے کو پیش کرتی ہے دلائل کے ساتھ، لیکن ایک 60 سال کا بوڑھا باپ وہ چھپ کر کے کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ یار وہ گھر کا سربراہ تھا، اس نے محنت مزدوری کر کے یہ پورا جہان آباد کیا تھا، لیکن آج وہ اپنے گھر کے اندر اجنبی کی زندگی گزار رہا ہے، اور گھر کے اندر مشکل سے ایک چارپائی کی اس کی جگہ بچی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے کب یہ چارپائی فارغ ہو تو ہم جو ہے وہ کام ختم کریں اور بوڑھے کی بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں صاحب، آج تمہیں ان کا روکنا، آج تمہیں ان کا ٹوکنا برا لگتا ہے، پتہ اس وقت لگے گا جب یہ چارپائی گھر سے اٹھ گئی، تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے، تمہیں کوئی محبت کی آواز سنانے والا، آواز دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ ساری زندگی سب کچھ پاس ہوگا، لیکن اگر ماں باپ ہی پاس نہ ہوئے تو یقین کرو لاکھوں کی نعمتیں، کروڑوں کے کاروبار وہ خوشی نہیں دے سکتے جو ماں کے لبوں کی مسکراہٹ کے اندر رکھی گئی ہے۔ پتہ اس وقت لگے گا جب کل ماں باپ نہیں ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے نئی گاڑی لی، تو میں نے ان کو مبارکباد پیش کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے آپ کو نئی گاڑی دے دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آنسو اس لیے آ گئے کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس ٹوٹی سائیکل بھی نہیں تھی، اور میں ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا تو میں گدھا گاڑی پر بٹھا کر لے کر جاتا تھا۔ آج آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ آج میرے پاس گاڑی تو ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ کاش میرے پاس ماں بھی ہوتی، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرواتا، لیکن حضرت آج سب کچھ ہے لیکن آج میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ صاحبو سب کچھ لٹا دو اپنے بوڑھے ماں باپ پر، تمہیں نہیں پتا یار انہوں نے کتنی محنتیں کر کر کے تمہارے عید کے 3 دن کے کپڑے پورے کیا کرتے تھے۔ جیسے رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتا تھا، ماں کا دل دھڑکتا تھا کہ میرے بیٹے کے تن پر اگر عید والے دن نئے کپڑے نہ ہوئے تو میرا بیٹا کیسے باہر جا کے کھیلے گا۔ وہ روزانہ اپنے خاوند کو بھی کہتی کوئی ہیلا کوئی وسیلہ بنا، بغیر کپڑوں کے ہم عید نہیں گزار سکتے ہیں۔ وہ تمہاری ننھی خوشیوں کے لیے مزدوری کرتا رہا، وہ اوور ٹائم فیکٹریوں میں لگاتا رہا، وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ ذرا 1 دیہڑی اور لگوا لے، میں نے اپنے بچوں کے کپڑے عید کے پورے کرنے ہیں۔ اور رات 1 بجے بھی لے کر آتا بازار سے تو آ کے کہتا اس کو اٹھانا، میں دیکھوں میرے چاند کو نئے کپڑے کیسے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتی اچھا صبح اٹھائیں گے نا، صبح عید پہ پہنے گا۔ وہ کہتا نہیں میری آرزو ہے میں جلدی سے دیکھوں نئے کپڑوں میں میرا بیٹا کیسا لگتا ہے۔ یار یہ آرزو تمہارے دل میں نہیں جاگتی کہ نئے کپڑوں میں میرا باپ کیسا لگے گا؟ میں اپنی بات، یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، جب تمہیں تنخواہ ملے، جب تمہیں پیسے ملے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی چیزیں پوری کرو۔ وہ نہیں مانگتے، وہ یہی کہتے بیٹا تو اپنے بچوں کی چیزیں پوری کر، ہمارے کپڑے بہت ہیں، وہ نہیں مانگتے، اور وہ یہی کہتے ہیں بیٹا تیرے اخراجات پورے ہو، ہم اس میں خوش ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں آج نوجوانوں تمہیں معیشت کا مسئلہ ہے، ہر نوجوان کوئی تویز لیتا ہے، کوئی دعا کرواتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمائی میں اپنے ماں باپ کے اوپر لٹا دو۔
तुम इतना देखना, तुम इस पे खर्च करके देखो, देखना फिर अर्श का रहमान तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तुम अमली तौर पर करके दे। इसका बेहतरीन वजीफा यह है, अपने माँ बाप की जरूरतों पे लगाओ, उनके लिए अच्छे कपड़े, उनके लिए अच्छी खुराक, उनके लिए दूध का बंदोबस्त करो, उनके लिए फ्रूट का बंदोबस्त करो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। वो करने नहीं देंगे, लेकिन तुमने ये करना है। देखना फिर कैसे तुम्हारे रिस्क में बरकत आ जाती। वक्त सिमट गया, मैं सिर्फ आखिरी बात पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं ये कहता हूं, उलमा ने 3 बातें लिखी हैं कि जब माँ बाप फोत हो जाएं और उनको राजी करने का मौका ना मिल सके, तो इन 3 बातों के ऊपर उलमा ने कहा है कि जरूर अमल करना चाहिए। एक तो कसरत के साथ उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और कल जब माँ बाप औलाद की तरफ से इतनी दुआएं देखेंगे तो उम्मीद है कि वो अल्लाह की बारगाह में राजी हो जाएंगे। और दूसरा अमल उलमा ने लिखा है कि जब माँ बाप फोत हो जाए तो उनके रिश्तेदारों से प्यार किया जाए। माँ फोत हो गई है तो खाला और मामू के साथ रिश्ता निभाया जाए, बाप फोत हो गया चचा ताया फूफो के साथ प्यार किया जाए। और किसी दानिश्वर ने कहा कि जब माँ बाप फोत हो जाए तो माँ बाप की निशानियों से प्यार किया करो। कहा हजरत माँ बाप की भी निशानियां होती हैं? कहा हाँ बेटा, ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये माँ बाप की ही निशानियां होती। जब माँ फोत हो जाए, बाप फोत हो जाए, अब तुम घर के बड़े हो, तुमने अब माँ बाप की मोहब्बत को जोड़ के रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बड़े कुर्बानियां देते हैं और छोटे नाअहल होते हैं, नादान होते हैं, वो बड़ों की कुर्बानियों की उतनी कदर नहीं करते। तो बाज़ औक़ात बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो कहते सारी जिंदगी हमने कुर्बानियां देनी। तो तुम जरा जाओ ना बाहर, तुम्हें पता लगे, मुआशरे में धक्के खाओगे, तुम्हें समझ आएगी कि हम क्या हैं। तो मैं कहा करता हूं कि बड़े खफा हो जाते हैं कि सारी जिंदगी हमने कुर्बानियां देनी। तो मैं कहता हूं जनाब, आपने कुर्बानियां देनी है इसलिए कि आप घर के बड़े हैं। बड़े बड़े होते इसलिए कि वो कुर्बानियां देते हैं। और अगर छोटे कुर्बानियां देने लगे और बड़े पीछे हटने लगे, समझ जाए कि अब छोटे बड़े हो गए हैं और बड़े अपने हुकूक से पीछे हट रहे हैं। बहन भाइयों को जोड़ के रखना ये यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता निभा के रखो। माँ बाप के बाद बहन भाइयों की कदर करो। जिस मान के साथ बेटियां पहले बाप की चौखट पे आती थी, वो मान नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें नहीं पता यार, ससुराल की गालियां भी वो सुनती हैं, ससुराल के दुख भी वो सुनती हैं, ससुराल वालों के ताने भी वो झील लेती हैं, लेकिन जब दुआ के हाथ उठते हैं तो वो अपने मेके घर की खैर मांगती हैं कि मालिक हमारे बाप का दरवाजा आबाद रखना। उन्होंने तो भाइयों की मोहब्बत में बाप की जायदाद भी छोड़नी पड़े तो वो मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहती हैं कि भाई हमें जायदाद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इतना कहती हैं कि जब जो है वो हम आया करें, बस तुम मुस्कुरा के मिल लिया करो। बाप की चौखट आबाद रहे, हमें जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए। मां का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहे, हमें जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए। ये बहनों का प्यार है, बहनों की कदर करो, भाइयों के सरों पे शफकत का हाथ रखो। तो ये भी माँ बाप को राजी रखने का एक अंदाज है। तीसरा काम उलमा ने लिखा है कि माँ बाप फोत हो जाएं तो जो नेकी वो किया करते थे, किसी गरीब की मदद करते थे, किसी यतीम की फीस देते थे, किसी मदरसे को फंड देते थे, किसी मस्जिद की पर्ची लगी हुई थी, तो वो तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं कि वो आए तो आपके वो तो हाजी साहब देते थे, अब वो नहीं रहे, अब आप ना आया करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस तसलसल से वो नेकी करते थे उस तसलसल को बरकरार रखा जाए। तो ये वो खूबसूरत आमाल हैं जो कल को भी माँ बाप की रजा का सबब बन सकते हैं। बसमी में कल बारगाह रुबूबियत में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमाए, और जिनके माँ बाप बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। या अल्लाह जिनके माँ बाप बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए। जो औलादें ये नीयत रखती हैं कि मालिक हमें अगर रिज़्क की फरावानी हो तो अपने माँ बाप पे खर्च करेंगे, या अल्लाह उनको रिज़्क की फरावानियां दे दे। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि ऐसा ही अगर माँ बाप नाराज है, सारी रात महफिलों में बैठने से वो चीजें नहीं मिलती जो एक लम्हा अगर माँ मुस्कुरा के देख ले, हाथ जोड़कर पांव पकड़ के राजी कर लो। यार लोग कहते हैं माँ बाप राजी नहीं होते, मैं कहता हूं वो तो हमें आके कहते हैं यार आप कोई बात करो तो शायद इसका कलेजा पिघल जाए। मैंने ये तकरीर पता नहीं कितनी बार की है, लेकिन मैं जहां जाता हूं ये दुखड़े इतने हैं माशरे में बिखरे हुए
میرے پاس جمعے کے بعد ایک جو ہے وہ 60-70 سال اس کی عمر ہوگی بوڑھے شخص کی، تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو آنکھوں میں نمی تھی اور اس کی ہچکی بندی تھی، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا خیریت تو بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا قاری صاحب میں 65 اور 70 کے درمیان میری عمر ہے، اور میری گھر والی کی بھی یہی عمر ہے، اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور ہم نے سب کچھ اس کے اوپر لگا دیا ہے. ہماری زندگی کی مرکز محبت اگر آپ پوچھیں تو وہ بیٹا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتے اب بہو کہتی ہے یا ان بوڑھوں کو رکھ لے یا مجھے رکھ لے. تو میں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو آ کر. میں کہتا ہوں ماں باپ دورے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اولاد کے دکھ بھی دیکھتے ہیں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر کسی کو بتائیں تو برادری والے پھر انہیں کو تانے دیتے ہیں. کیونکہ یہ تو میرا معاشرہ ایسا ہے نا، کوئی کسی کو اپنا اگر پیٹ برہلا دکھائے تو وہ پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ فلاں کے گھر تو روٹی بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے اور اس کی اولاد تو اسے روٹی بھی 2 وقت کی نہیں دیتی. تو ہمارے حالات یہ ہے کہ لوگ دکھ بتا بھی نہیں سکتے ماں باپ. تو میں یہ کہتا ہوں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم اپنا گھر برباد نہ کرنا، ہم ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں 2 وقت کی روٹی پکا دے گا اور ہم اپنی زندگی پوری کر لیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں سب کچھ بنایا ہو اور وہ آخر پر یہ جملہ کہے کہ میں نوکر کے ہاتھ کی پکی کھا کر گزر اوقات کر لوں گا. صاحبو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. 100 باتوں کی ایک بات ان کی بات کے جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے. حضور فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. میں جس کا باپ راضی ہے اس کا رب رحمان بھی راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا رحمان بھی ناراض ہے. میرے حضور سے کسی نے پوچھا تھا حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں. فیصلہ میرا ہے، فیصلہ آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.